سعدیہ اپا، اب جس طرح فضیلت کی بات ہوئی، اس کے ناموں کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی، میں اب یہ چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اس رات کے تعلق سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین تمام کے معاملات کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، حضور پرنور علیہ السلام کے پاس اس رات میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا اور واقعات کا، تو پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی وہ آئے اور انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے اور بتلائے۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ڈھونڈتی ہوئی تشریف لے گئیں، اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ نمازیں، اور بالکل جیسا امتیاز بہن نے بتایا، اس سجدے کی کیفیت میں جو پورا بیان کیا امتیاز بہن نے، جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دریافت کرتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ، جبرائیل میرے پاس علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا تم بھی سیکھو اور تم اوروں کو بھی سکھاؤ۔ اور وہ دعا اس قدر اہم تھی کہ آپ نے 3 مرتبہ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں۔ عربی میں اور زیادہ خوبصورت ہے یہ بولنے میں۔ اور میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری رضا کی رضا سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں کما حق ہوں تیری تعریف کا بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اور آپ نے یہ تاکید کی کہ یہ سکھائیں، اور حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کے لیے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شعبان المعظم کے اندر جو آپ کے معمولات تھے وہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے تھے کہ روزوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ عبادات کی تعداد کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا خاص طور پر آنا اور آپ سے عرض کرنا کہ آپ کی دعا فرمائیں، اور امت کے متعلق جو ہے مختلف جو بیانات جو ابھی اور مزید بیان ہوں گے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، نیچرلی اس کا جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ یعنی جس وقت وہ گھر سے نکلتے تھے اس رات کو عبادت کرنے کے بعد، کسی وقت گھر سے باہر نکلتے تھے، تو ان کا لکھا گیا ہے یہ کہ وہ ایسا ہوتا تھا جس سے قبر میں سے مردہ نکل کے کوئی آیا ہے، جس کے اندر کوئی خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، اس قدر آپ اس میں جو ہے نا سفید پھٹک پڑے ہوتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے تھے کہ آج کی رات میرے اعمال پیش ہوں گے، اور پتہ نہیں وہ نیکیاں جو میں نے کی ہیں وہ مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہوئی یا نہیں۔ یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاؤس یمانی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پوچھا کہ اس رات کے معمولات اور فضیلت مجھے میرے سامنے بیان کیجیے گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا پہلا حصہ میں درود میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، دوسرے حصے میں میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو جب یمانی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امام حسن سے کہ اس کا آپ نے مطلب معلوم کیا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی جو اجر اور ثواب کیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے بابا جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، جنہوں نے حضور پرنور علیہ السلام سے سنا کہ اس رات میں جو اپنی عبادتوں کو اس طرح سے کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا تفسیر روح البیان میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی رات میں آپ طویل سجدے کے اندر وہی جو سنت مبارکہ دیکھی، انہوں نے اسی طرح سے اپنے سجدوں کو بھی طویل کیا اور عبادتوں کو بھی بہت کئی گنا کیا۔ تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کے سرک کے بالکل ساتھ ہی سبز رنگ کا ایک پرچہ رکھا تھا، اور اس سے نور جو تھا وہ آسمان تک جا رہا تھا، اور جب آپ نے وہ سجدہ وہ جو اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ھذا براۃ من النار، یہ تمہارے لیے نار سے نجات کا پروانہ ہے، اور ملک من الملک العزیز، مالک اور غالب اللہ جل جلالہ کی طرف سے
لعبدہ عمر بن عبد العزیز، اپنے پیارے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے. تو یہ سارے، اور پھر آپ دیکھیے بزرگان دین کا جب آپ پورا یہ پڑھتے ہیں، ان کے معمولات پڑھتے ہیں، ان کی عبادتوں کا کیا عالم تھا. اور نیچرلی کہ ہر شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ایک عام شخص بھی جب یہ باتیں سنتا ہے، جو پڑھتے تھے، جن کا علم بھی اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے ان راتوں کی فضیلت کو اسی طرح سے گزارا جیسے کہ حضور پرنور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ کس قدر ضرورت ہے، اور بالخصوص ان راتوں میں جس طرح ہم شب برات کی بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سے اس کی رحمت طلب کیجئے، بخشش و مغفرت طلب کیجئے. وہ غفور الرحیم پروردگار ضرور عطا کرنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں. اللہ